الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. ہر قسم کی حمد و توصیف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی جملہ اقسام کی تعریفات اور تسبیحات اس رب المجد والکرم عبد لا دوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ظل له کے لیے لائق و سزاوار ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں محبت رسول کے تقاضے اور اس کی اہمیت کی مناسبت سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتوں کی وضاحتیں کی جائیں گی. اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی سننے اور سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یوں تو دستور ہزاروں ہے مگر باطل ہے. یوں تو دستور ہزاروں ہے مگر باطل ہے. اپنا دستور تو قرآن ہے. کیا عرض کروں کیا کروں ملت محرومہ کی حالت کا بیان. کیا کروں ملت محرومہ کی حالت کا بیان. قوم کی قوم پریشان. کیا عرض کروں محترم سامعین کرام اور گھروں میں بیٹھی ہوئی برداشی خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے مختلف آیت و بینات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ ہر انسان کی زندگی کا لائق عمل کتاب و سنت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اور پیروی اتباع کرنے کا نام ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. محبت یہی ہے کہ رسول جو چیز دے اسے لے لو. رسول جس چیز سے منع کرنے سے رک جاؤ. رسول جو چیز کھائے اسے کھاؤ. رسول جیسا چلے ویسا چلو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن جن کاموں کو انجام دیا ان کاموں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہی اصل میں محبت رسول ہے. محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو. کوئی آدمی صرف زبان سے اس بات کا اقرار کرے لیکن عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتا ہے تو اسے آپ مومن نہیں کہہ سکتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور بغیر محبت کے ایمان مکمل ہے ہی نہیں.
میرے رسول سے محبت کریں. میرے رسول سے اگر محبت نہیں کرتا ہے اور پھر اللہ سے صرف محبت کرے تو ایمان کا تقاضا نہیں. ایمان کا تقاضا یہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور رسول سے محبت کرے. واتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرنے لگے, میرے رسول کی اتباع کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَيُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کہ دنیا میں جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اتباع پیروی کرے گا, اپنا عطا و فرما نہیں کرے گا, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اللہ کا اس کے اوپر خاص انعام ہوگا اور وہ صدیقین, شہداء, صالحین اور بہترین دوستوں کے ساتھ ہوگی. اولئک رفیقا, اور ان کے پیارے دوست ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر اس بات کو واضح کری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. دنیا میں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ کا انعام اس کے اوپر ہوگا, اللہ کا اکرام اس کے اوپر ہوگا, اللہ کا وہ بندہ پیارا, محبوب اور پسندیدہ بن جائے گا. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کے اندر خوشیوں کی محفلیں سجنے لگی. صحابہ کرام بہت ہی زیادہ خوشیوں مسرت کا اظہار کرنے لگے. الحمدللہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے مطابق صدیقین, صالحین اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی, اور جو کوئی میری سنت کو پسند کرے گا فقد احبنی, گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. صحابہ کرام خوش ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد چند صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی تو آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیا ہے. آپ کے لیے اعلیٰ مقام ہے, جنت میں آپ کے لیے اعلیٰ درجات ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں آپ سے مل کر اپنے دل کو قرار اور سکون کو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم کس کا دیدار کریں گے, ہم کس کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے اسی موقع سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کا نزول فرمایا اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, انعم اللہ علیہم, اللہ تبارک و تعالی کا ان لوگوں کے اوپر انعام ہوگا. وہ لوگ صدیقین, صالحین, شہداء, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, تو ہمارے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے اتباع اور پیروی کی جائے. یہ محبت کا لفظ ہے. صرف زبانی طور پہ دعویٰ کرنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم اس کی چاہت کو عملی طور پہ ثابت نہ کریں, اپنے اعضائے جوارح سے اس عمل کو کر کے ثابت نہ کر دیں. صرف محبت کا اظہار کرنے سے ہمارے لیے محبت نہیں ہو سکتی ہے. اور محبت وہی قابل قبول ہے جس کی شریعت کے اندر دلیلیں موجود ہیں. اس طرح ایک موقع سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بھی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ, تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ میرے محبوب ہیں سوائے میرے جان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نزدیک ہمارے جان سے بھی
اور صحابہ نے کہا ہی نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ اس کو ثابت کیا. حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے آپ نے سنا ہوگا. بیٹا ایمان لے آیا، باپ ایمان نہیں لایا، اور رئیس المنافقین تھا. ایسی محبت رسول سے ہونی چاہیے. رسول اللہ نے ایک موقع سے کہا کہ رئیس المنافقین کے سر کو قلم کر کے لایا جائے. حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے والد محترم کا سر چاہیے صرف میرے کسی ساتھی کو مت دیجیے، کسی صحابہ کو میرے والد کے سر کو قلم کرنے کے نہیں بھیجیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آرڈر دیجیے، میں اپنے باپ کے سر کے قلم کر کے آپ کے دامن میں لا رکھوں گا. کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے باپ کے سر کو تو دوسرا ساتھی قلم کر کے لائے گا، اور ہو سکتا ہے میرے دل میں کہیں انتقام کا جذبہ آ جائے اور میں کہیں بدل لینے میں مجبور نہ ہو جاؤں، لہذا میں اس کام کو خود ہی کروں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جاتے قافلے میں جا رہے تھے، سواری کو روک دیا، کھڑے ہو گئے کنارے میں، قضائے حاجت کے لیے آ گئے. صحابہ نے کہا اے عبداللہ بن مسعود کیوں یہاں کھڑے ہو گئے؟ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، قضائے حاجت کی کیوں روک دے دیں؟ بلا وجہ. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں اس لیے یہاں رکا ہوں کہ میرے نبی نے یہاں قضائے حاجت کیا تھا، لہذا میں بھی یہاں اس لیے رک گیا کہ میرے نبی نے یہاں ٹھہرا تھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان تمام کاموں کو انجام دیا. اور ہمیں کیسی محبت ہے رسول اللہ سے؟ صرف کھانے پینے کی محبتیں نہیں، دھوپ دھوبے کی محبتیں نہیں، گانے بجانے کی محبتیں نہیں، بلکہ محبتیں وہ ہونی چاہیے جس کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے اولاد بال بچے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب نہ ہو جاؤں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس بات کی وضاحت کروا دیا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے آبا و اجداد سے، تمہارے بیویوں سے، تمہارے بال بچوں سے، تمہاری ماں سے، تمہارے باپوں سے، تمہارے محلات سے، تمہارے باغات سے، تمہاری بلڈنگوں سے، تمہاری عمارتوں سے، تمہاری تجارتوں سے، جس کے نفع اور نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک میری محبت تم سے نہیں ہوگی تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے سلام کی محبت. اور چلیے آگے. اللہ اکبر. آج محبت کے نام پہ کیسے کیسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. سنیے حدیث صلح حدیبیہ کے موقع سے لمبا چلا واقعہ اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ نبی سے محبت کیسی ہے، ہمارے صحابہ کو کیسی محبت تھی. آج اپنے ہاتھوں سے ایک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر کاٹ لیتے تلواروں سے. یہی رسول کی محبت ہے. سنیے صلح حدیبیہ کے موقع سے کئی شرائط لکھے گئے تھے. جب معاہدہ ہوا کئی شرائط تھے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے علی اکتب، اے علی اس معاہدہ کو تیار کرو، لکھو معاہدہ. لیکن رسول کے بیس میں تعالیٰ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا محمد رسول اللہ. اتنا لکھنا تھا کہ اہل مکہ کی طرف سے جو معاہدہ آیا تھا اہل مکہ والے کہنے لگے کہ علی اگر میں محمد کو رسول ہی مان لوں تو اختلاف کس سے رہے گا. میں رسول نہیں مان سکتا ہوں. محمد رسول اللہ کو کٹ کرو، پھر آگے کا جملہ لکھو محمد رسول اللہ کے بجائے ابن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں لکھو. اس نے اعتراض کیا. پہلے اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کو مصالحت پسند ہے، اللہ کے وہی آتے تھے. کہا علی ٹھیک ہے جانے دو، مسئلہ کیا بنا کہا تو رسول اللہ کو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چپش کرنے لگے، کانپنے لگے ہاتھ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کانپ رہا ہے، میں جس چیز کو اپنے
میری ہمت اور میری جرات نہیں ہے، میں اسے نہیں مٹا سکتا، میں اسے نہیں مٹا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو نہیں مٹایا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب امید ہے۔ حضرت علی نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ فلاں جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو اپنے ہاتھ سے نصیحت کی بنیاد پر مٹا دیا۔ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، نبی علیہ السلام کے نام پہ عید میلاد نبی منانے والے، نبی علیہ السلام کے نام پہ کیک کاٹنے والے، نبی علیہ السلام کے نام پہ ڈیجے بجانے والے، ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، اور وہ کیک جسے تم ہزاروں روپے میں خریدتے ہو، اس کیک کے اوپر بٹے کے نام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہو، اللہ اکبر، اور نعوذ باللہ اس کیک کو اپنی تلوار سے کاٹتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ اس کیک کے اوپر کس نبی اعظم کا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ کانپ گئے، اللہ کے رسول نے پرمیشن دے دیا۔ علی نے کہا یہ میری ہمت نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں نبی کے نام پہ بٹے منانے والے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو مٹاتے ہو، نام مبارک کو کاٹ کر اس کیک کو کھاتے بھی ہو، پھینکتے بھی ہو، موج مستیاں بھی کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صحابہ کی محبت میں نے بتایا تھا، صحابہ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے کتنی سچی پکی محبت تھی۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ قل ان کنتم، اللہ نے اعلان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، رسول جو کہے اسے سنو، رسول جو دے اسے لے لو، رسول نے جو کیا وہی کرنا ہے، ہمیں ایڈوانس نہیں بننا ہے۔ یہ آج مسلمان اسلام پہ یقین رسول سے کسی محبت نہیں ہے۔ ایگزامپل میں دے رہا ہوں، نبی میں بار بار کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا نام جب بھی آئے دعا درود پاک کا پڑھنا واجب ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کے نام کے سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، اور بات ہے کہ الزام ہمارے پر کہ نبی پہ درود نہیں بھیجتے، نہیں، یہ الزام غلط ہے اور پکڑنا ہمارے لیے لازم مذہب۔ نبی پہ ہمیں جتنا چاہے درود بھی، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، لیکن میرے بھائیوں محبت میں غلو کرنا جائز نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سجدہ حالت نماز، سب سے زیادہ دعاؤں کو سجدے کی حالت میں قبول کرتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اگر رسول سے محبت کرنے والا کوئی بھی انسان سجدے کے اندر سجدے کی دعا کے بجائے درود پاک کو پڑھے، رکوع کی دعا کے بجائے درود پاک کو پڑھے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا؟ رسول سے محبت کرنے والے کہتے کہ رسول کو ہم بہت زیادہ چاہنے والے، قیام کی جگہ پہ سورہ فاتحہ کے بجائے اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھے تو بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو کیا کہیں کہ رسول سے محبت نہیں ہے؟ رسول سے محبت ہے، وہی محبت کافی اور شافی ہے جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور چلیے آگے، ایک رکعت میں 2 سجدہ، تو رسول سے محبت کے نام پہ 3 سجدہ کر لے، یہ سنت ہوگی یا بدعت؟ رب ذوالجلال کی قسم یہ سنت نہیں بلکہ دین کے نام پہ بدعت ہوگی۔ اور چلیے آگے، صحابہ کی محبت کا کہنا، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار یعنی پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم کا معمول تھا، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں
چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے اسی دن رسالت ملی اور اسی دن ولادت ہوئی. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے ولادت ہوئی تو روزہ رکھے، ٹھیک ہے، مانتا بھی فرض. اب ہر سوموار کو روزہ رکھو، ہر سوموار کو خوشی کا اظہار کرو. لیکن نہیں، اگر ایسا ہوتا نبی علیہ السلام کہتے کہ مجھے 12 ربیع الاول کو میری پیدائش ہوئی اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں، معاملہ کلیئر ہو جاتا ہوں. لیکن نبی اعظم نے کہا کہ میں ہر سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری رسالت ملی. پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ابن عبداللہ کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول امامت کروا رہے تھے. آپ نے اپنے ایک پیر کی جوتی کو نماز کی حالت میں نکال کے آئے کر دیا. جوتی پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. آج چلے جاؤ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب جوتی پہن لیا، ایسا کتنا پڑھا شروع ہو گیا. فرض نماز پڑھانا ہے، جنازے پڑھاتے کوئی مسئلہ لگا، جوتی نکال دی. کتنی محبت تھی، اللہ اکبر. صحابہ کرام قربان جائیے. نبی علیہ السلام نے نکالا، صحابہ نے اپنے پیر کی، ایک پیر کی، دونوں پیر کی نہیں، صحابہ نے اپنے پیر کی جوتیاں نکالنا شروع کر دی. کتنی محبت تھی، کتنی اتباع تھی صحابہ کرام کی زندگی میں. اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تم لوگوں کو اس عمل نے کس بات پہ آمادہ کیا، اس عمل کے لیے کیوں آمادہ ہوئے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ نماز کی حالت میں آپ نے جوتے کو بدل دیا، یاد ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تباہ پیروی کرتے ہوئے، آپ کی محبت میں آ کر ہم نے بھی اپنی اپنی جوتیاں نکالنا شروع کر دی. یہ تھی محبت رسول، یہ اتباع رسول. آج اس چیز کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ دل کی گہرائی اور گہرائی سے سوچئے کہ اگر نبی اعظم کے صحابہ موجود ہوتے، ان کے سامنے نبی اعظم کے نام پہ یہ شیطانی عملوں کو انجام دیا جاتا جس سے آپ کو پہلے سے ہی نفرت تھی، نبوت سے پہلے سے ہی آپ کو گانے بجانے، ناچ گانے، ان تمام چیزوں سے سخت نفرت تھی. ان کے نام پہ ان تمام چیزوں کو انجام دینے والے مسلمانوں غور کرو، کیا نبی خوش ہوں گے؟ یہی اتباع پیروی ہے. جس نبی نے تعلیم دیا کہ راستے کے اوپر ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، اے نبی کے چاہنے والے، اتباع رسول کرنے والے، تمہارے ذمہ داری اس کانٹے کو باہر پھینک دو تاکہ روڈ پہ چلنے والے مسافروں کو اس کانٹے کے ذریعہ تکلیفیں نہ ہو. آج نبی کے نام پہ جلسے جلوس کو نکال کر روڈ چل رہا ہے تو جام کر دیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس سے شاید تکلیف نہ ہوئی، کہاں کہاں جانا ہے. واللہ علیہ بصواب. کیا نبی علیہ السلام اس کام کو پسند کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں. اور چلیے آگے. کیا نبی کی سنت یہ ہے کہ جب اذان کی کلمات، اذان سننے کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد اوپر درود بھیجنا، یہ محبت ہے، ایمان کی علامت ہے. کب؟ اذان کے بعد. آج ہم کب پڑھتے ہیں؟ اذان سے پہلے. کوئی دلیل نہیں اس کی. اذان کے بعد کی دلیل ہے، نبی سے محبت یہ ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھو. جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کیا کہتے ہیں؟ نبی کا نام آئے آنکھوں کو ملو اور چھو. یہ کیا نبی سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. شاعر نے کہا ہے تاثر رسول وانتا تزرو وانتا تزرو بہو حاصل لعمر في الزمان بديو لو كان حبك صادقا لا تعده ان المحب لمن يحبه مديو. ان اشعار کے اندر ابھی شاعر کہتا ہے کہ تاثر رسول وانتا تزرو بہو، تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو، دن و رات رسول کی سنتوں کو توڑتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو. حاصل عمر فی الزمان بدیو، زمانے میں بہت ہی انوکھی بات ہے. لو کان حبک صادقا لا تعته، اگر سچی محبت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو لا تعته،
شک محبت کرنے والے جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے. ان المحبہ لمن یحب مطیعون. محبت کرنے والے محبت کرنے والا سے محبت کرتا ہے. محبت کے نام پہ جو ڈٹورے جو مچاتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق رفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق رفیق فرمائے. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله.